اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ سبھی ناظرین کا ہمارے اس پروگرام دا مسلم لائف سٹائل میں، جہاں ہم ایک مسلمان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور اہل بیت اطہار کے کردار کی روشنی میں اس پر گفتگو کرتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے غائب ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی لیے ہم نے سمجھا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ مومنین کو اس کے آداب کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور دوسرے یہ کہ شاید جب ہم اس کی فضیلتوں کو جانیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کھوئی ہوئی سنت کو پھر سے اپنے معاشرے میں زندہ کریں، یعنی کہ مہمان نوازی. اپنے عزیزوں کو اپنے گھر بلانا، اپنے عزیز و اقربا کی زیارت کے لیے ان کے گھر پر جانا. دین اسلام نے اس پر کتنا زور دیا ہے، اس کے کیا آداب بتائے ہیں، انشاءاللہ آج اسی پر ہماری گفتگو ہوگی، اور خواہر عزمی زہرا رضوی میرا ساتھ دیں گی اس گفتگو میں. آئیے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ خواہر اس گفتگو کے آغاز سے پہلے کہ آپ نے اتنی محنت کی ہوگی اور کیا کچھ روایتیں ڈھونڈی ہوں گی. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا سے نوازے. جزاک اللہ. خواہر، اس سے پہلے کہ ہم میزبان کے آداب اور مہمان کے آداب کی گفتگو کریں، پہلے کیوں نہ یہ جان لیں کہ اللہ نے کتنی فضیلت رکھی ہے ایک مومن کا دیدار کرنے میں. جہاں ہم کہیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، ہم کہیں سنتے ہیں کہ اپنے والدین کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، کہیں ہم جانتے ہیں اپنے استاد کو دیکھنا، علماء دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ویسے ہی جہاں تک میرا ناقص علم کہتا ہے، مومن کا دیدار کرنے میں بھی اللہ نے بہت ثواب اور برکتیں رکھی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تھوڑی سی یہاں پر تشریح کریں اور ان بریف بیان کریں کہ اللہ نے کیا کچھ برکتیں رکھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام کے سماجی اصولوں میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا اصول ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی ہے، کہ جہاں یہ دین اسلام ہمیں زندگی کی خوبصورتی کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جو بھی رشتے کس طرح سے اس دنیا میں جو بھی ہم رشتے ہمیں خداوند عالم عنایت فرماتا ہے ان کے ساتھ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ان رشتوں کو کیسے برقرار رکھنا ہے، تو اس کا طریقہ بھی پروردگار عالم نے بتایا ہے. یعنی خداوند عالم فقط یہ نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں خلق کر رہا ہے، بھیج رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو اوپر کر لے کہ نہیں اب اس کے بعد الحمدللہ اس مذہب الحمدللہ کہ ہمارے اللہ نے صرف ہم پر ذمہ داریاں عائد نہیں کر دی، راستہ بھی بیان کیا ہے. بے شک وہ راستہ کہ جس کے ذریعے سے یقیناً وہ خدا اور زیادہ اپنی قربت ہمیں عطا کرتا ہے. تو بے شک بہترین طریقہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اور اپنی زندگی کو بڑا ہی خوشنما، خوشگوار اور خوبصورت بنانے کا ایک بہترین طریقہ، ایک سماجی اصول ہے دین اسلام نے جو بتایا، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو دیکھیں بعض دفعہ ایسی یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، مرحلے آتے ہیں کہ جب ہم کسی سے بہت دن تک ملتے نہیں ہیں یا باتیں نہیں کرتے ہیں تو بہت سی نااتفاقیاں، رنجشیں ہوتی ہیں، اور اس کا فائدہ کوئی تھرڈ پرسن اٹھاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ اچھا آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اس دفعہ انسان اگر ملاقات کرتا رہتا ہے تو اپنوں سے ان باتوں کو ڈسکس کرتا ہے، چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ ملاقات کی کمی ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لوگوں نے بند کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے، مہمان نوازی سے بڑے دور دور رہنے لگے ہیں، میزبانی پسند نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے یقیناً نا اتفاقیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اب جب ملاقات انسان کرتا ہے تو یہ چیزیں، یہ پریشانیاں حل ہوتی ہیں، اور جب ملاقات میں کمی کر دیتا ہے تو فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سے درار رشتوں میں آنا شروع ہوتے ہیں. آپ نے اگر غور کیا، اور میرا تو آزمائی ہوئی بات ہے یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہم بہت دنوں تک ملے نہیں ہوتے ہیں تو رنجشیں بہت ہوتی ہیں، لیکن پھر جب ہم ملتے ہیں تو ایسا ایک لمحے میں یقیناً، اور ہم یہ پھر دوسروں سے کہتے بھی ہیں کہ ارے ان سے تو ملنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ اتنا ایک بونڈر ہم نے بنا رکھا تھا اپنے ذہن میں، لیکن وہ کس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ چھٹ گیا، وہ تمام تر بادل ہٹ گئے. تو اسی لیے ملاقات کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے. سماجی رشتے اپنے بہتر کرنے کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور اس میں ثواب بھی اللہ نے رکھا ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر پر آنا جانا، یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں کہیں مہمان نوازی. کہ جب کوئی مہمان آتا ہے گھر پر تو ملاقات ہوتی ہے، میزبان اس کی خاطر تواضع کرتا ہے، ایک بہترین معاملہ، ایک بہترین ماحول وہاں پر بنتا ہے
جس کے ذریعے سے اور دل جو ہے قریب آتے ہیں لوگوں کے، اور بہت سی نا اتفاقیاں دوریاں دور ہونے لگتی ہیں. اور یہ جو مہمان نوازی کا ایک بہترین تحفہ اللہ نے دیا، اگر ہم غور کریں تو یہ پروردگار عالم کی صفت ہے. خدا کا دسترخوان تو سب کے لیے کھلا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم اسے بھی دے رہا ہے جو اسے محبت کرتے ہیں، جو اسے مانتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے نہیں مانتے ہیں، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رب اسے کھلاتا ہے، اسے دے رہا ہے، رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ خوبصورت صفت ہے. اب اگر بندہ خدا کی یہ صفت اپنے اندر ڈیولپ کر لے تو زندگی کتنی پیاری ہو جائے، اور وہ اپنے رب کو کس طرح سے بہترین طریقے سے راضی کر سکے گا. اور اگر ہم دیکھیں تو وہی پروردگار عالم جب انبیاء کرام کو بھیجتا رہا تو ان کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی رہی. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہم مثال لے لیں، جناب لوط علیہ السلام کی ہم مثال لے لیں، جناب یعقوب کی مثال لے لیں، بہترین مہمان نواز تھے. یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بہترین مہمان نوازی، جن کی امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کس قدر بے شک مشہور ہے. تو یہ تمام مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس کا اجر و ثواب کتنا پروردگار عالم رکھ رہا ہے، اس حوالے سے کچھ آپ کے سامنے حدیثیں بیان کرتی چلوں کہ خود رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے گھر جا کر اس سے ملاقات کرے، یعنی گھر جا کر کے باقاعدہ ملاقات کرنا، یعنی اس نے کچھ زحمت اٹھائی، اس کے گھر گیا، تو اس کا اجر و ثواب کتنا، یہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے گھر جا کر اس سے ملاقات کرے اور اس سے کوئی کام نہ بھی ہو، یعنی بغیر کسی کام کے، کیونکہ بعض دفعہ آج ہم دیکھیں کام ہے تو جا رہے ہیں، لیکن اگر بغیر کام کے ایک رشتے کو مضبوطی دینے کے لیے، ایک واقعی خیر خواہی کے لیے، خیریت لینے کے لیے، یا دلوں سے یقیناً شاد کرنے کے لیے، اور بہترین چیز کے اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے لیے، خدایا تیرے خوشنودی کے لیے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. تو اگر انسان اٹھتا ہے اور جا رہا ہے بغیر کسی اپنے مطلب کے، تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں اسے زائرین خدا میں شمار کیا جاتا ہے، کہ وہ خدا کا زائر ہے، زائرین خدا میں شمار کیا جاتا ہے، اور خدا پر حق ہے کہ وہ اپنے زائرین کا احترام کرے. اب احترام کس طرح سے اللہ کرے گا؟ جب ہم مہمان بن کر کسی کے گھر یا کوئی اس انداز سے مہمان نوازی کر رہا ہے، تو اب اس کا ثواب اگلی حدیث میں سنیے. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے کسی مومن سے ملاقات کرے تو خدا فرماتا ہے تو نے میری زیارت کی ہے، تیرا ثواب میرے ہی ذمہ ہے، اور میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں. سبحان اللہ. یعنی اب یہ اللہ مہربانی کر رہا ہے اس انسان پر، یعنی کتنا بڑا تحفہ خداوند عالم اس مہمان نوازی کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے، جسے آج ہم ذرا اپنے لیے کوفت سمجھتے ہیں یا ایک مشکل سمجھتے ہیں کہ اگر مہمان کا آنا ہوتا ہے تو ہم بعض دفعہ ناراضگی ہمیں ہوتی ہے، ارے ٹھیک ہے اب یہ آ رہے ہیں، ہمارا نظام درہم برہم. اس کے برعکس کسی کے یہاں جانا بھی ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے نہیں یہ تو بہت چھوٹا ہو جائے گا، ہم کیسے کسی کے یہاں، یعنی اتنی انا اور تکبر لوگوں میں بڑھ گیا ہے کہ ایک اس کو سیلف ریسپیکٹ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ سیلف ریسپیکٹ سے بہت دور ہے. ایگو کہہ لیں اسے، جس کی وجہ سے انسان مزید اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے. بالکل کہ ہم ان کے یہاں کیسے جا سکتے ہیں، ارے اچھا نہیں لگتا ایسے کسی کے گھر چلے جانا. آپ ایک بار دیکھیں تو کہ اللہ نے کتنا کچھ آپ کے لیے رکھا ہے. پھر اس کے بعد اچھا، اس کے بعد اگر میں خواہر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو دو فریقین ہیں، ایک طرف ایک مہمان ہوتا ہے یعنی کہ جو کسی کے گھر جا رہا ہے، دوسری طرف ایک میزبان ہوتا ہے جس کے گھر ہم جا رہے ہیں ایز مہمان، ایز گیسٹ. اب ان دونوں میں سے کیا اللہ نے دونوں کو برابر مرتبہ دیا ہے، دونوں کو برابر ثواب رکھا ہے، یا پھر کوئی ان دونوں میں سے افضل بھی ہے؟ یعنی کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر میں کسی کے گھر جاؤں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یا میں کسی کو اپنے گھر بلا لوں تو اللہ مجھے زیادہ ثواب عنایت فرمائے گا؟ اس کا جواب ایک واقعے کی شکل میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گی. واقعاً بہت مزیدار ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں یقیناً ایک کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ کس کے لیے ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی فائدہ جڑا ہوا ہے. یہی خوبصورتی ہے ان روایتوں کی کہ آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے امام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے. امام نے اس سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ اپنے دینی بھائیوں سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مولا، یقیناً میں اپنے دینی بھائیوں سے محبت کرتا ہوں. امام کا اگلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ تنگ دستوں کی، یعنی جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرتے ہو؟ اس نے کہا جی مولا، میں تنگ دستوں کی بھی، ضرورت مندوں کی بھی مدد کرتا ہوں.
امام کا تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ غریب مسکین کو گھر بلا کر کھانا کھلاتے ہو؟ یہ شخص کہتا ہے کہ یقیناً مولا مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ میں دسترخوان پر اکیلا بیٹھوں، ہمیشہ میرے دسترخوان پر 2 سے 3 لوگ میرے ساتھ ضرور رہتے ہیں، یعنی میرے گھر میں مہمان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہو یا کس طرح کا، یقیناً۔ تو اس طرح سے اس نے امام کو خوش کیا اس بات کو بتا کر کے۔ اب امام نے اسے جو جواب دیا، جو آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے، کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، مہمان کو تم پر فضیلت ہے، سبحان اللہ، مہمان کو تم پر یعنی میزبان پر فضیلت ہے۔ اب اس شخص نے پلٹ کر کے پوچھا امام کی خدمت میں وہی جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی تیاریاں ہم کریں، ہم کھلا رہے ہیں، بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے جبکہ کھلانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، اور بارہا ہم نے سنا ہے کہ مہمان اپنی غذا اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، کہ خدا کی طرف سے انتظام ہوتا ہے جو کچھ بھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ آئے تو شاید دیکھیے وہ چیزیں نہیں، مام سی کھچڑی شاید اس دن بنا رہے ہوں، لیکن مہمان آ رہا ہے تو ہم سوچتے نہیں مرغ کا بھی انتظام کیا جائے، بہترین انتظام ہو جائے، تو یہ رزق اس کا اپنا لے کر کے آنا یہ حقیقت ہے۔ تو اب امام بیان فرماتے ہیں کہ مہمان کو تم پر فضیلت ہے۔ اس کا سوال یہی تھا کہ امام میں نے مطلب تیاریاں کی اور یہ تمام چیزیں کی، اس کے لیے کھانے کی اور زحمتیں گوارا کی، اور گھر میں بٹھانے کے لیے بہترین انتظام، ہر چیز میں کر رہا ہوں اور اسے فضیلت حاصل ہے۔ تو اب امام اس کا جواب بیان فرماتے ہیں کہ امام نے جو جملہ کہا واقعاً بہترین چیز کے امام بیان فرماتے ہیں، جب کوئی مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے تو وہ تمہاری مغفرت لے کر آتا ہے، اور جب وہ تمہارے گھر سے جاتا ہے تو تمہاری اور تمہارے خاندان کی جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کرتا ہوا جاتا ہے، ان کے گناہ کو لے کر کے ساتھ میں جاتا ہے، تو اس لیے اسے فضیلت حاصل ہے۔ اب ہم اگر غور کریں تو یہاں دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اگر یہاں پر مہمان کو فضیلت ہے بھی تو وہ میزبان کی کس قدر کام بھی تو آ رہا ہے، بالکل۔ تو ہم دیکھیں میزبان کے لیے کہ ہم یہاں اپنے گناہوں پر خدا سے معافی طلب کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ خدا ہماری معافی کو قبول کرے کہ نہیں، ہمارا استغفار خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے بھی کہ نہیں، لیکن ایک مہمان کا آنا کہ اس کے آمد سے یہ فائدہ مل رہا ہے کہ مغفرت ہو رہی ہے، اور اس کے جانے سے ہمارے گناہ اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ فائدہ میزبان کو بھی تو مل رہا ہے، اس کی یہ جو وہ بہترین طریقے سے مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ واضح کرتی چلوں کہ بعض دفعہ یہ نہ آ جائے ذہن میں کہ اچھا مہمان بن کر جائیں گے تو ان کے گناہ ساتھ لے کر جائیں گے، تو وہ گناہ ہم سے وابستہ نہیں کر دیے جائیں گے، بالکل ہمارے مہمان ان کے گھر میں بن کر جانے کی وجہ سے اللہ ہمارے وجود میں وہ برکت دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ ہمارے ذریعے سے خداوند عالم بخش دیے جاتے ہیں، وہ ہمارے حصے میں نہیں آتے، یقیناً۔ تو اس لیے اس طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ ایک بہترین عمل ہے مہمان نوازی۔ بالکل بالکل، اور وہی آپ نے جو کہا کہ یہ ہم صرف نہ سمجھیں کہ مہمان کو ہی فضیلت حاصل ہے، یہ دونوں کا ربط آپس میں ہے کہ جہاں ان کے آنے سے برکتیں آتی ہیں وہیں آپ کی مغفرت اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے اتنی جو زحمتیں اٹھائی ان کے لیے، یعنی آپ کا بھی فائدہ ہے کہ مغفرت اور آپ کے گناہوں کی معافی اس میں بالکل کوئی مایوس نہ ہو دونوں فریقین میں سے، یہ سمجھے کہ آپ کو اللہ نے جس عمل کے لیے بھی چنا ہے، چاہے وہ آپ میزبانی کر رہے ہوں یا کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہوں، دونوں میں ہی اللہ نے جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ تو خواہر اگر ہم جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا پروگرام مسلم لائف سٹائل ہے، اب فضیلتیں ہم نے جان لی، اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ ہمارے لیے رکھا ہے ان زحمتوں کو اٹھانے کے بعد وہ بھی ہم نے جان لیا، اب اگر ہم اس کے آداب جاننا چاہیں کہ دین اسلام نے آپ کو کیا طریقے، کیا آداب، کیا مینرز اور ایٹیکٹس بتائے ہیں کہ جب آپ کسی کے گھر ایز اے گیسٹ جائیں، ایز اے مہمان جائیں، تو پھر آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے گھر کسی کو بلا رہے ہیں، آپ میزبانی کر رہے ہیں، تو آپ کو مہمان کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی وہ ایٹیکٹس جو مہمان نوازی سے ریلیٹڈ دین اسلام نے بتائے ہیں ان کا اگر آپ ذکر کریں۔ جی خواہر، یقیناً اس حوالے سے بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ ضیافت کے آداب جسے ہم کہتے ہیں مہمان نوازی کے آداب، جس میں مہمان کے اور میزبان دونوں کے آداب بتائے گئے ہیں کہ یعنی دونوں کو اس طریقہ سکھایا جا رہا ہے دین اسلام کے ذریعے سے کہ آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے بطور مہمان یا بطور میزبان۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں بیان کی جا رہی ہے کہ مہمانداری کا سب سے اہم معیار جو ہے تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ کس حوالے سے کہ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ صرف دیندار لوگوں کی ہی دعوت کی جائے، دیندار لوگوں کو مدعو کیا جائے۔ بعض دفعہ اس دنیا میں لوگ اپنے سماجی کو بڑھانے کے لیے، پولیٹیکل فائدے کے لیے جو ہے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، اور حقیقت میں جس کی دعوت لینی چاہیے کہ شاید کوئی غریب، کوئی پریشان حال رشتہ دار کہ جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، جس سے آپ کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے دنیاوی، آخروی فائدہ بہت زیادہ، خدا خوش ہونے والا، تو وہ بعض دفعہ ہمیں ذرا اچھا
نہیں لگتا ہے. تو یہاں پر معیار تقوی کو قرار دیا جا رہا ہے. اور اس میں فائدہ خواہر مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو اس سے ہماری ایک دوستی ہوتی ہے, وہ ہمارا ایک بھائی بن جایا کرتا ہے, اس سے ایک ہمارا یوں کہنا کیجول ریلیشن شپ بن جاتی ہے, عام زبان میں کہیں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے. بالکل. تو اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو بے دین ہیں تو وہ آپ کی ایمان پر اثر انداز ہوگا. اس لیے شاید اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپ دیندار دیندار لوگوں کو, متقی لوگوں کو جو ہے دعوت پر بلایا جائے اور شرکت کی جائے, اور بے دین اور فاسق و فاجر جو ہیں ان کی دعوت نہ کی جائے اور ایسی دعوتوں میں شریک بھی نہ ہوا جائے. اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ باتیں صرف فقط یوں ہی نہیں بلکہ اس کے لیے دلیل بھی موجود ہے کہ آخری نبی بیان فرماتے ہیں کہ صرف متقی کے ہاں کھانا کھاؤ اور تمہارے یہاں بھی متقی کے علاوہ کوئی اور کھانا نہ کھائے, یہاں تک کہ فاسقوں کا کھانا نہ کھاؤ. یعنی کھانے کے حوالے سے, کھلانے کے حوالے سے, دونوں اعتبار سے میزبان مہمان دونوں ہی کو یہ کہا گیا ہے کہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. پھر دوسری چیز جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دعوت میں غریبوں, اور جو ہم نے ابھی ذکر کیا, غریبوں اور مالداروں کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے. ہم دیکھیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان, کہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اگر کوئی غریب ہے تو اسے ہٹایا جا رہا ہے, غریب نہیں آ سکتا, مالدار آ سکتے ہیں, جو جاننے والے ہیں وہی آ سکتے ہیں, نہیں, بلکہ وہاں پر غریب بھی ہے, پریشان حال بھی ہے, ہر ایک وہاں دسترخوان. ایک بہت اچھا نقطہ خور میرے ذہن میں وہ یہ آتا ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھنے جائیں تو لوگ جب بھلا کرنا چاہتے ہیں تو صرف غریبوں کے لنگر لگاتے ہیں. بالکل. وہاں یہ قید ہوتی ہے کہ یہاں امیر آ کے نہیں کھا سکتا, یہاں صاحب حیثیت آ کے نہیں کھا سکتا. یہ صرف اہل بیت اطہار اور پروردگار کا دسترخوان ہے کہ جس پر نہ امیر کے لیے کوئی قید ہے نہ غریب کے لیے کوئی قید ہے. یعنی وہ اچھا کرنے کے چکر میں صرف غریب کھا سکتے ہیں, اگر کوئی باحیثیت آ جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ بند ہوتے ہیں دروازے. مگر یہ اہل بیت کا دروازہ ہے کہ جو ہر کسی کے لیے عام کھلا ہے. تو ہمیں بھی اہل بیت کے طرز عمل پر ہی چلنا ہے. تو بے شک ہمیں دوسری چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت کہ ہماری دعوتوں میں مالداروں اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے, اور ساتھ ساتھ اگر ہم بھی کسی کے یہاں مہمان بن کر جا رہے ہیں تو ایسی دعوتوں کو یہ سوچ کر نہ قبول کیا جائے کہ وہاں مال و دولت کا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے. تو یعنی یہ دونوں چیزیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بات مہمان اور میزبان دونوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں. پھر تیسری چیز جو ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے مہمان جب میزبان کی بزم میں داخل ہو تو جہاں جگہ اسے خالی مل جائے وہاں پر وہ بیٹھ جائے. یہ نہ ہو کہ وہ چاہے کہ نہیں بالکل سر فہرست ہم ہوں, ایسی جگہ پر ہوں کہ ہم ہمارا معیار پتا چلے کہ ہاں ہم چونکہ ہم اس دنیا میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں, ایک اسٹیٹس ہے, ایک پوزیشن ہے, ایک بڑی اچھی سی جاب ہے, ایک بہت اچھے مقام پر پہنچ گئے ہیں, تو لہٰذا اب ہم چٹائی پر نہیں بیٹھیں گے, اب ہم ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھیں گے. ایسا نہ ہو جائے, یا یہ نہ ہو جائے کہ دعوت ایک لی گئی ہے عام تو دسترخوان سب کے لیے لگا ہوا لیکن ہمیں وہاں بیٹھنا گوارا نہیں, ہم الگ کمرہ تلاش کر رہے ہیں کہ الگ ایک ہمیں جو ہے ایک خاص جو ہے اٹینشن ملے. تو یہاں پر دین اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ مہمان جب میزبان کی بزم میں جائے, جہاں اسے جگہ خالی مل جائے وہاں پر وہ بیٹھ جائے اور زحمت نہ دے کسی کو. پھر اس حوالے سے چوتھی چیز جو خیال رکھنے کی ضرورت, میزبان اپنے مہمان سے کام نہ لے. یہ بھی بیان کیا گیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو مدعو کیا, جب آپ کے گھر آیا تو اس نے چاہا کہ کچھ کام کرے. امام نے اسے منع کر دیا کہ رسول اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مہمان سے کوئی کام لیا جائے. البتہ ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آئے اور وہ نہ کرائے کچھ تو اس کے جانے کے بعد ہم بہت اچھی میں گوئیاں کرتے ہیں کہ دیکھو آئے تھے, ذرا سی مدد نہیں کی, یہ نہیں کہ ذرا اٹھ جاتے, دسترخوان لگوا دیتے, یہی کر لیتے. ہم یعنی ایک سمجھتے ہیں کہ احسان ہی کر دیا ہم نے, بس بلا کر کے. تو دین اسلام تو اس کے برعکس ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ آپ اس سے کام نہ کرائیں مہمان سے. یہ بہترین چیز ہے دین اسلام کی نگاہ میں. پھر پانچویں چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ مہمان کی وجہ سے میزبان اپنے گھر والوں اور خود اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالے. یعنی اس طرح سے بالکل عالی شان انتظام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ قرض میں ڈوب جائے, یا جس کی وجہ سے اس کے گھر کے لوگ بعد میں بھوکے رہ جائیں, ان کے لیے کھانا نہ بچے. صفائی میں لگ جائے. ہمارے یہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, اتنی صفائی, اتنا کھانا بنانے لگ گئے کہ طبیعت خراب ہو گئی, بالکل. تو اتنی زحمتوں میں نہ ڈالا جائے اور بالکل ایک سادے طریقے سے, بہتر طریقے سے صفائی کا خیال رکھا جائے, بہتر طریقے سے خیال رکھا جائے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جس کی وجہ سے اہل خانہ یا خود اپنے آپ کو انسان پریشانی میں ڈالے. پھر ایک اور چیز جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد میزبان سب سے پہلے کھانا شروع کرے اور سب سے آخر تک کھاتا رہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے مہمان کو
ایک مطلب دیکھیں میزبان جب خود شروع کرتا ہے تو میزبان کی بھی ہمت ہوتی ہے کیونکہ آنے والا مہمان کی ہمت ہوتی ہے کیونکہ مہمان یہ کشمکش میں ہوتا ہے ذرا تکلف میں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی شروع کرے ہم پہلے شروع کر دیں تو پھر بعد میں کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. تو یہ ایک بہترین طریقہ دین اسلام بتا رہا ہے کہ میزبان پہلے آغاز کرے اور سب سے آخر تک کے وہ رہے دسترخوان پر. یہ نہ ہو جائے کہ ہمارا کھانا مکمل ہو گیا ہم فوراً اٹھ گئے ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں, نہیں, بلکہ بیٹھے رہیں آخر تک کے, جب میزبان کھا لے اور وہ اٹھ جائے اس کے بعد پھر اٹھا جائے. اور پھر ساتویں چیز کہ جب مہمان گھر سے واپس جانے کا ارادہ کرے تو میزبان گھر کے دروازے تک اسے رخصت کرنے جائے. یہ دیکھیں ہم اپنے بچپنے کو اگر یاد کریں خواہر تو یہ چیزیں ہم نے زیادہ دیکھی ہیں کہ ہمارے بزرگ کس طرح سے کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تھا تو اب بھی یاد ہوگا شاید آپ کو بھی اور مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے والدین کہ بالخصوص والد کی کچھ دور تک کے رشتہ داروں کو چھوڑنے جایا کرتے تھے, سواری لے آیا سواری تک بٹھا کے آئے. اور بے شک یہ تمام چیزیں آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان جا رہا ہے تو بس دروازے تک کے خدا حافظ کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ تو چلے ہی جائیں گے. راستہ تو معلوم ہے, راستہ یقیناً معلوم ہے, لیکن یہ دین اسلام نے تہذیب یہ آپ کو بلند کرتا ہے. بے شک کہ آپ نے ایک اہمیت دی ہے. اور مہمان کے لیے اس بات کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب تک کہ میزبان اجازت نہ دے تب تک کہ وہ بھی نہ جائے, احترام نہ کرے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں جو میزبان ہے وہ ابھی تکلف میں پڑ جائیں گے, وہ ہو سکتا ہے کھانا پیک کرنے لگے ہیں, وہ ہو سکتا ہے گفٹس دینے لگے تو ہم انہیں بنا بتائے نکل جائیں گے. یہ بھی غلط ہے, یہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میزبان ہے اس کی بہت فیلنگز اٹیچڈ ہیں. اس نے ہو سکتا ہے بہت خواہشوں کے ساتھ آپ کے لیے کوئی چیز لا کر رکھی ہو جو اس نے سوچی ہو کہ ہم اپنے مہمان کو جاتے وقت دیں گے, اور آپ بغیر خدا حافظ بغیر ملے چلے گئے. آپ چاہ تو اچھا رہتے مگر یہ کہ آپ نے اس کی فیلنگز کو ہرٹ کیا. یقیناً ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگ یہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے جب رخصت ہوتے تھے کہ بھائی چلیے اجازت دیجیے, صاحب خانہ ہے ان سے ملتے تھے اور کہتے تھے بھائی چلیے اجازت دیجیے. یہ اجازت دیجیے دیکھیے اپنے آپ میں یہاں دین اسلام یہ ادب بتا رہا ہے کہ اجازت لینی چاہیے. اور وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ہاں بھائی اجازت دیں اگر آپ تو ہم پھر اب رخصت ہوں. تو یہ تمام چیزیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جنہیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. انسان اگر ان پر بھی غور کر لے تو یقیناً مہمان نوازی بہترین ایک طریقہ اپنا کر کے وہ خدا کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں غور کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ ان تمام چیزوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے. بے شک اس سے اور کسی کو فائدہ نہیں ہونا ہے. اجر و ثواب میں ہمارے ہی اجر و ثواب اپنی جگہ ہے. ہماری دنیاوی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے. ہم باعظمت بنتے ہیں ان چیزوں کو کرنے سے. لوگ ہمیں ایک ویلیویبل انسان سمجھتے ہیں, ایک انسان جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں a person of values, a person of principles. یہ اخلاق کا ہی ایک حصہ ہے یقیناً کہ یہ جو انسان جس طرح سے پیش آتا ہے آداب کے ساتھ تو یہ اخلاق کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو وہ ظاہر کر رہا ہے اور اس کے ذریعے دنیا میں سے لے کر آخرت تک آپ یوں بھی کسی کے گھر مہمان بن کے جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ آپ باعظمت بنتے ہیں, آپ کا وقار پتہ چلتا ہے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, بہت ہی اچھی گفتگو رہی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر سے ہمارے معاشرے میں سے جو میزبانی اور مہمانی کا چلن کھوتا چلا جا رہا ہے اس کو اس پروگرام کے ذریعے سے ایک بار دوبارہ زندہ کر سکیں, اور پھر جب ہم کسی کے گھر جائیں تو ان آداب کا خیال رکھ سکیں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ. جزاک اللہ. ناظرین محترم, یہ مسلم لائف سٹائل کا ہمارا ایپیسوڈ ضیافت کے اعتبار سے جہاں ہم نے مہمانی اور میزبانی کے آداب پر گفتگو کی, اور بالکل وہی بات میں پھر سے دہراؤں جو میں نے خواہر سے ابھی کہی. دین اسلام نے جو طریقے, جو ایٹیکٹس, جو مینرز ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے میں صرف اور صرف ہمارا ہی فائدہ ہے, اور نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت کی زندگی جو ہے وہ اپنے آپ میں کامیاب ہوتی ہے, بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ایک کامیاب شخص کے طور پر لوگوں کو نظر آتے ہیں. ایک ایسا انسان, ایک ایسی شخصیت کہ جو اپنے پرنسپلز کو, اپنے ویلیوز کو بہت اہم جانتا ہے. اسی مقصد کے ساتھ لے کر آتے ہیں ہم اس پروگرام کو. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کسی ادب کو لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, دیکھتے رہیے دا مسلم لائف سٹائل. فی امان اللہ.